السلام علیکم۔ خلاصہ قرآن کے سلسلہ میں آج پارہ نمبر 9 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کی آیت 88 سے لے کر آخر تک، اور سورہ انفال کی آیت 1 سے 40 پر مشتمل ہے۔ اس پارے میں سابقہ امتوں کے انجام، اللہ کی قدرت، انبیاء کی دعوت، حق و باطل کے مارکوں اور اللہ کی مدد و نصرت کے موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 سے 93 تک حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی اور انہیں شہر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ قوم کی ہٹ دھرمی کے سبب ان پر عذاب نازل ہوا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے انجام پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آیت نمبر 94 سے 102 تک اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ رجوع کریں، اور ان قوموں پر انبیاء کو انکار کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے اور یہ ہلاک ہوئیں۔ آیت نمبر 103 سے 126 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کی سرکشی اور جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر بلانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جادوگر ایمان لے آتے ہیں اور فرعون انہیں سخت سزا دیتا ہے۔ آیت نمبر 127 سے 137 تک بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم، ان پر نازل ہونے والی آزمائشیں اور فرعون کے اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہونے کا بیان ہے۔ آیات 138 سے 147 تک بنی اسرائیل کی سرکشی، گائے کے پجاری بننے کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہونے اور ان کا اپنی قوم کو نافرمانیوں سے روکنے کا بیان ہے۔ آیات نمبر 148 سے 162 تک بنی اسرائیل کا اور ان پر مسلط کی گئی آزمائشوں کا ذکر ہے۔ آیات 163 سے 173 تک ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار پر پابندی اور اس کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پر جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ آیات نمبر 171 سے 188 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے احکام اور اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کی تاکید ہے۔ قیامت کے دن کی حقیقت اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 189 سے 206 تک حضرت آدم و حوا کی تخلیق، شرک کی مذمت اور اللہ کے سچے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے، اس کے احکامات ماننے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب یہاں سے سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک مال غنیمت کی تقسیم اور ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 5 سے 19 تک جنگ بدر کا واقعہ، فرشتوں کی مدد اور اللہ کی نصرت کا بیان ہے۔ کفار کی سازشیں اور مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 20 سے 30 تک اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم، خیانت سے بچنے کی تلقین اور ایمان کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ مکہ میں کفار کی سازشوں اور اللہ کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 31 سے 40 تک کفار کا تکبر، ان کی ضد اور ان کے انجام کا بیان ہے۔ جہاد کی فرضیت، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی تلقین اور اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی ہدایت ہے۔ یہ پارہ نمبر 9 کا مختصر خلاصہ تھا۔ دعا ہے کہ اللہ قرآن کی روشنی سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ السلام علیکم۔